روزہ کے احکام و مسائل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ نے تمام انسانوں کے اچھے اور برے اعمال کی جانچ اور پورا بدلہ دینے، نیکوں کو ان کی نیکی پر انعام اور بروں کو ان کی برائی پر سزا کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ ایک ریت کے ذرے کے برابر نیکی یا ایک ریت کے ذرے کے برابر برائی کرنے کی پوری جزا و سزا ملے گی۔ لیکن اللہ پاک بہت رحیم بھی ہیں، رحمان بھی ہیں، اس لیے تو اس کی رحمت ہمارے گناہوں پر غالب ہے۔ اللہ پاک کے احکام میں دن میں 5 نمازیں ادا کرنے اور رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اپنی رحمت سے اس بابرکت اور رحمتوں والے مہینے کے صدقے اللہ نے 9 لوگوں کو روزہ رکھنا میں رعایت اور چھوٹ دے دی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندوں کی طرف دیکھو، میں نے اس کو دنیا میں ان کمزور شہوات میں یعنی کھانے پینے کی آزمائش میں مبتلا کیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا، بس اس نے انہیں میری خاطر چھوڑ دیا۔ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ اس نے جو لقمہ بھی میری خاطر چھوڑا، میں اسے اس کے بدلے میں جنت میں درجات دوں گا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزہ رکھنے کے کتنے فضائل و برکات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے 9 لوگوں کو روزہ رکھنے کی چھوٹ اور رعایت دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ دین اسلام کا ایک ستون ہے اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا دین مکمل نہیں ہوتا۔ اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت جو بالغ ہو، اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں، یعنی کہ اس کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھنا ضروری ہے، اور اگر ان کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، بلا وجہ روزہ چھوڑنا گناہ بھی ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ 9 لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ روزہ جن شرائط کے ساتھ فرض ہوتا ہے وہ یہ ہے: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، تندرست ہونا، مقیم ہونا، عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا۔ دوسرے لفظوں میں کافر، پاگل یا مجنون، بچے، بیمار، مسافر اور حائضہ پر روزہ فرض نہیں ہے، حتیٰ کہ پاگل، عقل مند، بچہ، بالغ، بیمار، صحت مند، مسافر، مقیم اور حائضہ حالت پاکیزگی میں آ جائے۔ متذکرہ بالا صورتوں میں 3 وجوہات ایسی ہیں جن کے رفع ہونے پر روزے کی قضا رمضان کے بعد واجب ہوگی۔ عدم ادائیگی کی صورت میں یہ ساری زندگی اس پر روزہ واجب رہے گا۔ بیمار جب مکمل طور پر تندرست ہو جائے اور روزہ رکھنے کی استطاعت کا مالک ہو جائے۔ مسافر جب سفر سے واپس آ جائے یا سفر کے بعد مقیم ہو جائے۔ عورت جب حیض و نفاس سے حالت طہر میں آ جائے۔ روزہ نہ رکھنے کے شرعی عذر: جب مجبوریوں کے باعث شریعت نے رخصت دی ہے کہ اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے، ورنہ مجبوری کے اختتام پر قضا روزوں کو ادا کرے۔ عام طور پر واقع ہونے والے بڑے عذر یہ ہیں: مرض یا بھوک و پیاس کی شدت، کوئی شخص کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جائے کہ روزہ رکھنے سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا پھر بھوک پیاس کی وجہ سے جان جانے کا خطرہ ہو۔ ان صورتوں میں دیندار اور مسلمان ڈاکٹر کی رائے ہی زیادہ قابل اعتبار ہوگی۔ سفر: اس عذر کے لیے سفر کی مقدار وہی معتبر ہوگی جس میں نماز کی قضا لازم آتی ہے۔ تو ہم آپ کو بتائیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے سفر کے لیے نکلا ہو، ایسے مسافر شخص پر روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔
لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ دوران سفر اگر روزہ باعث تکلیف نہ بنے تو روزہ رکھ لینا ہی افضل ہے۔ کمزور، لاغر اور بوڑھا ہونا۔ کوئی شخص کسی وجہ سے اتنا کمزور یا بڑھاپے کی وجہ سے بہت زیادہ لاغر ہو اور اسے دوبارہ طاقت آنے کی امید بھی نہ ہو تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے صدقہ فطر کی مقدار میں فدیہ دیتا رہے یا کسی فقیر و مسکین وغیرہ کو پیٹ بھر کر 2 وقت کا کھانا کھلاتا رہے۔ معذور کو اس صورت میں یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فدیہ شروع رمضان میں دے دے، ہر روز دیتا رہے یا آخر میں اکٹھا ادا کر دے۔ حیض اور نفاس والی عورتیں، یعنی ایسی عورتیں جن کے ماہانہ پیریڈ چل رہے ہوں وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو وہ ابھی تک ان کا خون نکلنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یا یہ بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اکثر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ نفاس والی عورتیں اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر وہ رکھیں گی تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ عورت کا حاملہ ہونا یا دودھ پلانا۔ رمضان المبارک میں کوئی عورت اگر حاملہ ہو یا بچے کو دودھ پلاتی ہو اور روزہ رکھنے سے اسے یا بچے کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو تو وہ بھی روزہ قضا کر سکتی ہے۔ جہاد میں شرکت، دشمن کے مقابلے میں لڑنا پڑے اور لڑائی میں حالت روزہ کمزوری کی وجہ سے کسی رکاوٹ کا سبب بنے تو ایسے مجاہد کے لیے بھی رخصت ہے۔ ان تمام صورتوں میں معذور عورت یا مرد کو چاہیے کہ وہ سرعام کھانے پینے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے رمضان المبارک کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ بالغ بچہ، یعنی جیسا کہ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کریں اور اسے روزہ ضرور رکھوائیں۔ پاگل یا دیوانہ شخص جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپ سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے، یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو قضا کر لے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک رمضان کا مہینہ آیا ہے جو مبارک مہینہ ہے، رب تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے رحمت کے اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس میں دوزخ کی آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو بھیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، اس میں لیلۃ القدر ہے جو 1000 مہینوں سے خیر و برکات میں افضل و بہتر ہے۔ روزے کے ارکان۔ روزے کے شرعی اور اصطلاحی تعریف سے ہی اس کے ارکان کا تعین ہو جاتا ہے، یعنی نیت روزہ، امساک یعنی کھانے پینے سے پرہیز کرنا اور مباشرت سے رکے رہنا، سحری سے غروب آفتاب کے متعین وقت کی پابندی۔ روزے کی نیت کے احکام۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ روزے کی صحت کے لیے نیت سب سے اولویت رکھتی ہے، ورنہ کھانے پینے سے محض رکے رہنے سے ہرگز روزہ نہیں ہوگا۔ کتب فقہ میں روزوں کے مختلف اقسام بیان ہوئی ہیں جو حسب ذیل ہیں: رمضان کا روزہ، نظر معین کا روزہ، نفلی روزہ۔ ان کی نیت رات سے کر لیں تو افضل ہے، ورنہ نصف النہار سے قبل نیت کر لینا بھی درست ہوگا، لیکن ان اقسام کے روزوں کے علاوہ نیت کا صبح صادق سے پہلے کرنا ضروری ہے۔
مثلاً کفارہ کے روزے، قضاء کے روزے اور نظر غیر معین کے روزے۔ اگر نیت کے مسنون الفاظ دہرا لیے جائیں تو افضل ہے، ورنہ اگر کوئی سحر کے وقت روزہ رکھنے کے لیے اٹھا اور کچھ کھا پی کر روزہ رکھ لیا تو یہی اس کی نیت ہے۔ افطاری کے احکام: سحری کرنا یعنی صبح صادق سے قبل کچھ کھا پی لینا سنت ہے۔ سحری کا وقت تو نصف شب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، مگر افضل ترین سحری آخری حصہ شب کی ہے۔ سحری میں تاخیر افضل ہے تو افطاری میں جلدی کرنا سنت ہے۔ افطاری میں بلا وجہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ افطاری میں اجلس سے مراد یہ نہیں کہ وقت سے پہلے ہی افطار کر لیا جائے، اس پر احادیث میں سخت سزا کا ذکر آیا ہے۔ روزہ توڑنے والی چیزیں: عموماً کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بھول کر کھا پی لیا، جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہر قسم کی تمباکو نوشی سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانتوں میں رکی ہوئی چنے کے برابر یا اس سے کم چیز نکال کر کھا لی تو بھی روزہ جاتا رہا۔ نتنوں میں دوا چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا دوائی، تیل وغیرہ حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن سادہ پانی اگر کان میں چلا گیا، اس سے کلی وغیرہ چاہے جتنی کثرت سے کر لیں، بشرطے حلق کے اندر نہ جائے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلا قصد بھی اگر کلی کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ نہ رہا۔ قصدن منہ بھر کے قے کی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ بلا اختیار اور بلا قصد قے ہو گئی تو اگر منہ بھر کر ہوئی اور کوئی قطرہ واپس حلق سے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر کر نہیں ہوئی اور اس کے چند قطرے واپس چلے گئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خون تھوک کے ساتھ پیٹ میں چلا گیا اور خون تھوک پر غالب تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، ورنہ نہیں۔ کنکری، لوہے کا ٹکڑا یا کسی ایسی چیز کا کھا لینا جو عام طور پر نہیں کھائی جاتی تو بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ منہ میں کوئی ایسی رنگین چیز رکھی جس سے تھوک پر اس چیز کا رنگ غالب آ گیا اور وہ تھوک اس نے نگل لی تو روزہ جاتا رہا۔ ماہ رمضان میں اگر اتفاق سے کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ ٹوٹنے کے بعد بھی کچھ کھائے پیے نہیں، بلکہ سارا دن روزے داروں کی طرح رہنا ضروری ہے۔